بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے سیڈسٹ۔ اس کا میں آسان اردو زبان میں ترجمہ ایسے کر سکتا ہوں، سیڈسٹ ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کو ایذا، تکلیف، دکھ، درد دے کر خود راحت، پلیئر یا لطف محسوس کرے، ایسے شخص کو سیڈسٹ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قربانی سے پہلے بڑی قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ قربانی کس کی ہونے جا رہی ہے؟ ویسے تو اگر ہم ماضی میں جائیں تو شیخ رشید جو آج کل آپ کو پتہ ہے روپوش ہیں، وہ اکثر ہر عید سے پہلے کہتے تھے، یعنی بقرہ عید سے یا بڑی عید سے پہلے، کہ عید سے پہلے بڑی قربانی ہونے والی ہے، لیکن اس مرتبہ کوئی اور قربانی ہونے والی ہے، لیکن شیخ رشید اس قربانی کے حوالے سے خاموش ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑی قربانی ہونے والی ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ اس قربانی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کو قربانی دینے والے جو لوگ ہیں وہ دے ڈیم کیئر۔ اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو بات میں نے سیڈسٹ والی جو شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اپنی تسکین طبع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کے ایک دیرینہ ساتھی اور دوست عبدالعلیم خان نے سلیم صافی کو جرگہ پروگرام میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے بلا کے انکشافات کیے، یہاں تک کہ انہوں نے عمران خان کے کچھ نجی واٹس ایپ کے میسیجز بھی پڑھ کر سنائے اور وہ سکرین پر بھی دکھائے گئے۔ اب یہ الگ بات ہے انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید انہوں نے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، اپنے الزامات میں وزن ڈالنے کے لیے وہ میسیجز دکھائے، اور عین ممکن ہے انہوں نے عمران خان کو پیغام دیا ہو کہ جناب اگر میں یہ میسیجز پبلک کر سکتا ہوں تو اس سے زیادہ سنگین نوعیت کے میسیجز ان کے پاس ہوں گے کہ میں وہ بھی پبلک کر سکتا ہوں، اس میں ایک پیغام بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ بات تھی یا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جہانگیر ترین نے، ان دونوں نے، ان کو ویسے تو اے ٹی ایم نہیں کہا جاتا تھا، جہانگیر ترین اور علیم خان کو، انہوں نے عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن صرف ایک خاتون کے کہنے پر جسے وہ مرشد مانگتے ہیں۔ میں ان خاتون کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طرح وہ ملکی معاملات چلا رہی تھی، اب تو یہ زبان زدیان ہے، اس کے بہت سے ثبوت ہیں، تو اس خاتون کے کہنے پر پہلے آپ نے جہانگیر ترین کو الگ کیا، پھر ان کے خلاف مقدمات بنائے، یہی نہیں، پھر ان کی صاحبزادیوں، بیٹے کے خلاف، بیٹیوں کے خلاف، یہی نہیں، علیم خان کی بیٹی کے خلاف، یعنی آپ اپنے دیرینہ دوستوں کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ ایسا جرم انہوں نے کیا کیا تھا؟ جرم اگر باپ نے کیا تھا تو کم از کم اس پہ بھی حیا کرتے، وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے ہم پیالہ، ہم نوالا، آپ ان کی گاڑیاں استعمال کرتے رہے، ان کے جہاز استعمال کرتے رہے، ان کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے ہیں، آپ کے کچن کا، گھر کا خرچہ وہ برداشت کرتے رہے ہیں، آپ کے نوکروں کی تنخواہیں وہ دیتے رہے ہیں۔ یاد ہے آپ کو جسٹس وجی الدین نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ 50 لاکھ تو صرف جہانگیر ترین عمران خان کے گھر کے کچن کا خرچہ، پتہ نہیں وہ عمران خان تو سنا ہے کسی کو چائے تک کا نہیں پوچھتے، وہ کچن کا اتنا بڑا خرچہ کیا تھا؟ لیکن اور بھی اخراجات ہوتے ہیں نا کچن کے علاوہ بھی، تو وہ سارے اخراجات جہانگیر ترین ادا کرتے تھے۔ علیم خان کی بلٹ پروف گاڑی ان کے پاس تھی، ایک گاڑی ان کی جہانگیر ترین کی ان کے پاس رہتی تھی، بڑی بڑی گاڑیاں، 5-5 8-8 کروڑ والی گاڑیاں، لیکن صلہ کیا دیا؟ یہی۔ اب اپنی اولاد، اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنی اولاد جو ہے وہ برطانیہ میں مقیم ہے، اور اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو کروں گا کہ جناب آپ دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں، اپنی اولاد آپ کے پرسکون ماحول میں، لیکن میں جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک سیڈسٹ انسان کہ اس نے جہانگیر ترین کو
کسی کے کہنے پر ہی صحیح، یا علیم خان کو ان کی بیٹیوں کو رسوا کرنے کا پروگرام بنایا نا کہ عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ایف آئی اے میں وہ پیش ہوں گی، تو وہ ٹائم تو گزر گیا، اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ دیکھیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انسان کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اس کی اولاد، چلیں بیٹی کو تو وہ اپنی اولاد نہیں مانتے، بیٹوں کو وہ بلا لیتے اپنی تقریب حلف برداری میں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ 2016 کے دسمبر میں مجھے ایک صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، جو ایوان صدر میں مجھے دیا جانا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے۔ یہ آپ پیچھے یہ دیکھتے ہوں گے اکثر، یہ ہے وہ ایوارڈ جو کہ اس وقت کے صدر مملکت کی جانب سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کے صلے میں مجھے دیا گیا۔ صدر وہ مامون جو تھے وہ صدر تھے، اور اب جب مجھے اس کا دعوت نامہ آیا تو میں نے کہا کہ میں نے خصوصی درخواست کی ایوان صدر سے۔ جب مجھے وہ دعوت نامہ آیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی اس طرح میرے بچے، اب یہ 2016 کے دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے نام پہلے صدر مملکت کا غلط لے لیا تھا، میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں۔ صدر ممنون حسین جو تھے اس وقت، میں نے شاید مامون کہہ دیا تھا، صدر ممنون حسین۔ خیر صدر تو ایک عہدہ ہوتا ہے، شخصیات میٹر نہیں کرتی، لیکن وہ مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن میں نے ان کے جو سٹاف جو میرے ساتھ رابطے میں تھا، میں نے ان سے کہا کہ جناب، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا جی 3۔ تو میں نے کہا جی میری اہلیہ 4 اور 5واں میں۔ تو وہ بندہ کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 کو بلا لیں اور آپ 4 ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ایک بچے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پھر اس طرح کریں کہ آپ مجھے میرا ایوارڈ گھر بھجوا دیں، پھر کوئی ضروری تو نہیں میں بھی آؤں۔ خیر انہوں نے مہربانی کی، وہ سیکیورٹی پاسز وغیرہ انہوں نے بچوں کے قوائف حاصل کیے، نام وغیرہ، اور پھر انہوں نے سیکیورٹی پاسز، یعنی تینوں بچے، میں اور میری بیگم، ہم پھر اس ایوان صدر میں اس فنکشن میں شریک ہوئے جہاں مجھے ایوارڈ ملنا تھا۔ اب میں ایک چھوٹا سا صحافی، اب وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہوگا جہاں پر مجھے اس طرح کا ایوارڈ دیا جائے گا، اور ایوان صدر میں، اور تو میرے بچوں کو مجھے بلانا چاہیے، ساتھ لے کر جانا چاہیے، تاکہ کل کو یہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے باپ کو اس وقت کے صدر نے کوئی ایوارڈ دیا تھا، یا یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے ایوان صدر دیکھا ہوا ہے، ہم نے صدر مملکت سے ملاقات کر رکھی ہے، مصافحہ کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں اتروائی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک شخص وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو اپنی تقریب حلف برداری میں نہیں بلایا۔ اس لیے نہیں بلایا کہ ان کی جو اہلیہ تھی بشرا بی بی، اس نے مناسب نہیں سمجھا یا اس نے منع کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح دیگر لوگوں کو جب وہ گرفتار کرواتے تھے، جیسے رانا ثناءاللہ کو، یہ محسن بیگ ایک جرنلسٹ ہیں، اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب آپ ان پر تشدد کریں گے، جب یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو آپ نے مجھے براہ راست وہ ویڈیو کلپ دکھانی ہے۔ اور ایسا ہوا۔ محسن بیگ پر جب تشدد کیا جا رہا تھا اسلام آباد میں کسی تھانے میں، تو باقاعدہ اس کی جو لائیو کوریج عمران خان دیکھ رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب آپ سوچی، ملک کا وزیر اعظم، اور محسن بیگ کے بھی اتنے احسانات ہیں، وہ بھی عمران خان کے محسنوں میں سے ایک ہے، اور وہ بھی ان محسنوں میں سے ایک ہے جو ڈسے جاگ رہے ہیں۔ عمران خان کا کوئی محسن ابھی تک بچا نہیں ہے جس کو انہوں نے ڈسا نہ ہو۔ ڈسنا بھی ایک بڑی معمولی سی بات ہے، ڈسنا تو اس سے آگے تک وہ کہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ان پر احسان کیا ہو اور عمران خان نے اسے ذلیل نہ کیا ہو، اس پر تشدد نہ کروایا، اس پر مقدمات نہ بنوایا، ان کو گالیاں نہ دی ہوں ماں بہن کی۔ یہ اپنا وہ جو اکبر بابر ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جب عمران خان وزیر اعظم تھے، وہی جو فارم فنڈ کیس میں جو الیکشن کمیشن گئے تھے۔ تو ایسے شخص اب ان کے واٹس ایپ میسیجز عام ہو رہے ہیں، ان کی گھر کی باتیں
زبان زد عام ہیں، ان کے سابق ساتھی، اب ظاہر ہے میری بیٹی کو کوئی بے گناہ اس پر کوئی مقدمہ درج کروائے تو میں اپنے جیتے جی اس شخص کو معاف کر سکتا ہوں، میری نسلیں اس کو معاف نہیں کریں گی اگر میری بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں، ہمیں تو بڑی غیرت آتی ہے اپنی عورتوں پر، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کے لیے تو ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ بیٹیاں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سب کی سانجی ہوتی ہیں، بیٹی کا ایک مقام ہے، بیٹی ہی تھی نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ، ان کے احترام میں وہ کھڑے ہو جاتے، نظریں جھکا لیتے، احترام سے بات کرتے تھے۔ اس شخص کو دیکھیں، اپنی بیٹی کو بیٹی ماننے پر تیار نہیں، اور دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، اور آج بھگت رہا ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی نا، وہ طیبہ گل، جس نے ایک امانت عمران خان کے حوالے کی تھی اپنے ویڈیو کلپس، اور اس نے ٹیلی ویژن پر اپنے دوست کے چینل پر چلوایا، اور اس کے بعد اس کو 1-1.5 مہینہ محبوس رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن ہوئی ہوگی، لیکن نہیں، کسی کی ماں تھی۔ اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جناب قربانی عید سے پہلے، اس حوالے سے مختلف خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، نون لیگ کے اندر سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فوج کی عدالت میں مقدمہ نہ چلایا جائے، تو ان لوگوں نے صاف کہہ دیا یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں اس سے کیسے نمٹنا ہے، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے میرے گھر میں خدا نخواستہ کوئی چور یا ڈکیت آ جائے اور میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں، یا میں اس کا کوئی حشر نشر کر دوں یا پکڑ لوں، اور میرا پڑوسی یہ کہے کہ یار چھوڑو اس کو معاف کر دو، اس پر ڈکیتی کا مقدمہ نہ چلاؤ، بس ویسے ہی اس پر کوئی چوری کا مقدمہ درج کرا دو، اس پڑوسی کو کیا حق پہنچتا ہے یا محلے دار کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں، آپ میں سے کسی کے گھر میں اس طرح کی واردات اللہ نہ کرے ہو جائے، تو کیا آپ ایسے شخص کو معاف کریں گے؟ یا آپ کے پڑوسی کو یہ حق پہنچتا ہے یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو چھوڑو یار جانے دو؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح جن کے ساتھ وہ 9 مئی والا سانحہ ہوا ہے وہ بات کو بھولنے والے نہیں ہیں، نہ وہ بھولنے دیں گے کسی کو۔ اس کے بعد جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔